قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21، رب کائنات نے 3 شرطیں لگا کر فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر اسلام کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ساتھ آگے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، گویا سمجھایا کہ اس بندے کے لیے یہ بہترین نمونہ ثابت ہوگی جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کو یاد کرنا نہیں، کثرت سے یاد کرنا مومن کی نشانی ہے، بلکہ تھوڑا یاد کرنا تو منافق کی نشانی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافق کے لیے آیت اتری ہے کہ وہ اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا، میرے دوستو، اصل ذکر اللہ کی شکل تو ذکر اللہ ہے، جو ذکر اللہ کی شکل ہے، جو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات بنیادی طور پر کہ ہر چیز میں اللہ یاد ہو، ہر چیز میں اللہ رب العزت یاد ہوں، تو اس میں بھی ذکر اللہ شامل ہے۔ اور ایک بات ذہن میں ساتھ یہ بھی رکھیں کہ ذکر اللہ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو کسی معاملے میں بھولے نہیں، کسی حکم کے تحت بھولے نہیں، آپ کی زندگی متاثر نہ ہو، ہر وقت آپ کو اللہ ہی یاد رہے۔ وذکر اللہ کثیرا، ہر وقت اللہ رب العزت یاد ہونا چاہیے، ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اصل دین یہ۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ناپ۔ اسوہ جسے اب نمونہ کہتے ہیں نا، یہ ناپ ہے، یہ پیمائش ہے، یہ سائز ہے، یہ آئیڈیل ہے، اس کی طرح اور چیز لانی ہے۔ تو اسوۃ حسنہ، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے بطور ناپ، بطور نمونہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناپ اور نمونہ کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ مثلا یہ قمیض ہم نے سلوانی ہے، حضرت مولانا کے ساتھ ہم ٹیلر کے پاس گئے ہیں، درزی صاحب آپ ہمیں سی دیں۔ مولانا نے آرڈر دے دیا، قمیض ویسے سل گئی، لیکن جب پہنی تو اس کے بازو 1 فٹ لمبے تھے، اچھا اس کے دامن گھیرے یہ بالکل لمبے چوڑے تھے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی آپ اجرت کے مستحق نہیں ہیں، آپ مزدوری کے قابل نہیں ہیں، آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق، ہماری ضرورت اور احتیاج کے مطابق چیز نہیں بنائی، جب ہمارے نمونے کی مخالفت آپ نے کر دی تو آپ کس بنیاد پہ اجرت کے مستحق ہیں؟ اب اگر درزی یوں دلیل دے کہ مولانا آپ بزرگ آدمی ہیں، یہ بہت مہنگا کپڑا ہے، 1000 روپے گز ہے، میں نے 2 گز زیادہ لگائے ہیں، قیمتی قمیض بن گئی ہے، بہترین فٹنگ بن گئی ہے، زبردست اس کی سلائی ہو گئی ہے، اب یہ قیمتی بن گیا ہے، تو مولانا سمیت کوئی عقل مند اس دلیل کو تسلیم کرے گا؟ بولتے نہیں ہیں باہر والوں، اب تو آواز آ رہی ہے، سر ہلا لو، کوئی تسلیم کرے گا؟ جی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، اب تو کر لینا چاہیے۔ مولانا کہیں گے جی قیمتی ہے، اعلیٰ ہے، ردی ہے، جید ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ہماری ضرورت کے مطابق ہے تو اعلیٰ ہے، ہماری ضرورت سے ہٹ کے ہے تو کتنا قیمتی کیوں نہ ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جو ہم نے ناپ دیا ہے، ہم نے آپ کو نمونہ دیا ہے، اس کے مطابق آپ نے نہیں بنایا۔ تو میرے دوستو، کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں بھی ہمارے ساتھ یہی سچویشن ہوگی۔ ہم یہ دلیل نہیں دے پائیں گے کہ یہ چیز تو دین میں ہم نے ایجاد کر لی تھی، بہت اچھی تھی، اس میں حرج کوئی نہیں تھا، اس میں فلاں تھا، اس میں یہ نیکی ہمیں سمجھ آئی تھی۔ رب کائنات کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، رسول پاک علیہ السلام کے مطابق ہے تو قبول ہے، اس سے ہٹ کے ہے تو مردود ہے۔ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے اور میرے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی بہترین نمونہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا